السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 159 سے آج ہم پڑھیں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت نمبر 159 سے تفسیر۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس معاملے میں بریکٹ میں آئے گا بریکٹ کلوز، ہم نے جو حقائق نازل کیے اور جو ہدایت بھیجی تھی اسے جو لوگ چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم نے وہ کتاب میں کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دی تھی۔ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، جن پر اللہ نے لعنت کی، اور بد دعا کرنے والے یعنی لعنت کرنے والے بھی ان کے لیے لعنت کریں گے، انہیں رحمت سے دوری کی بد دعا دیں گے۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 159 سے 162 تک ایک ہی مضمون ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ان علماء یہود و نصارہ کی مذمت میں یہ مضمون ہم پڑھیں گے کہ جو اللہ کی نازل کردہ ہدایت کو چھپاتے تھے، دلائل کو چھپاتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کو چھپاتے تھے۔ عام لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ان کے علماء کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے کہا ان الذین یکتمون، وہ چھپاتے ہیں۔ کیا چھپاتے ہیں؟ ما انزلنا من البینات، بینات روشن دلائل چھپاتے ہیں، عام چیزیں نہیں چھپاتے، بہت بڑی چیزیں جو اللہ نے روشنی کے دلائل بھیجے، وہ علامتیں جو قرآن کی شکل میں آئیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں آئیں، آپ کی نبوت کی سچائی کی توحید اور سچائی کو بیان کرنے کے لیے آئیں، توحید کے دلائل جو تورات اور انجیل میں لکھے ہوئے تھے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ چھپاتے، یعنی بینہ آپ کو سمجھ آ گیا، عام باتیں نہیں ہیں، قرآن سے ریلیٹڈ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، جو کہ ان کی اپنی کتابوں میں بھی موجود تھی، وہ اس کو چھپا رہے تھے۔ اور کیا؟ والہدا، اور ہدایت، وہی ہدایت جو انبیاء کرام کے آنے کا مقصد تھی۔ کیا؟ لوگوں کو توحید سے روشناس کروانا، ایک اللہ کی طرف بلانا، یہ ہدایت ہے۔ نبی پر ایمان لانا، یہ ہدایت ہے۔ آخرت کو ماننا، یہ ہدایت ہے۔ انبیاء کرام یہ ہدایت دینے کے لیے تشریف لائے۔ اللہ نے دنیا میں جب ہدایت کا بندوبست کیا تو بینات بھی بھیجی اور ہدا بھی بھیجی اور ہر دور میں بھیجی، اور ان ظالموں مجرموں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو چھپایا۔ یکتمون، شروع میں ہی اللہ نے کہا ان الذین یکتمون، انہوں نے چھپانے کا جرم کیا۔ کہاں چھپایا؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے انہیں کھول کھول کر بیان کر دیا، یعنی بینا کر دیا، ہم نے کھول کر بیان کیا۔ اور ان کہاں کیا؟ فی الکتاب، کتابوں میں، تورات انجیل کی مین بات ہو رہی ہے۔ انہوں نے جانتے بوجھتے چھپایا، تحریف کی۔ میں آپ کو پیچھے بھی مختلف پوائنٹس میں بتا چکی، مثلا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعلق واسطہ خانہ کعبہ سے بالکل کاٹنے کی کوشش کی، 100% کوشش کی، ذرا سا بھی کوئی تعلق نہ بچے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت ابراہیم سے ہی تعلق نہ بچے، یعنی کہ وہ باپ بیٹے کو ہی ایک طرح سے انہوں نے الگ الگ کر دیا۔ اگر ان کے بیٹے یہ بنا کے پیش کر رہے تھے تو کس کو؟ حضرت اسحاق علیہ السلام، اور ارض مقدس جو بیت المقدس ہے اس کو، کہ وہ اصل میں کعبہ ہے۔ حضرت ابراہیم کا تعلق اس سے جڑا، یعنی بالکل انہوں نے اتنی یعنی جال سازی کی، اتنی علمی بددیانتی کی کہ انہوں نے کیا کیا کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ قربانی جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نہیں ہوئی۔
پھر انہوں نے کہا کہ یہ جو مروہ ہے جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لیے لٹایا گیا تھا، یہ یہاں نہیں ہے بلکہ وہ تو موریا یروشلم میں ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ ٹیمپل ماؤنٹ ہیکل سلیمانی وہاں پہ ہوئی، تاکہ لوگوں کے ذہن میں مکہ کو، کعبہ کو، اللہ کا گھر، بیت اللہ، حج کا مرکز بنانے کا خیال ہی نہ آئے. ان کو پتا چلے کہ اصل مرکز بیت اللہ تو وہ ہے، یہ تو ہے ہی نہیں. یعنی ان کی جو بغاوت تھی وہ کوئی چھوٹی موٹی بغاوت نہیں تھی، بہت بڑی بغاوت تھی. اللہ کہتے ہیں ہم نے تو ہر چیز کو بیان کر دیا. آیت کو دیکھیے، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، یہ چھپاتے ہیں جو ہم نے نازل کی بینات اور ہدا میں سے. کب؟ من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم نے وہ کتاب میں کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر دی. اللہ فرماتے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون، لعنت کی شدت، لعنت پہ لعنت. یہ جرم عام جرائم سے بہت مختلف تھا. اس نے گناہوں کو سنگین تر بنا دیا ان کے جرائم نے. لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا، ذلت پستی میں غرق کر دیے جانا، قیادت سے محروم کر دیا جانا. اللہ نے گویا ان کے ان جرائم کی پاداش میں، کون سے جرائم آیت کی روشنی میں بتائیے؟ بینات اور ہدا کو انہوں نے چھپا دیا. اب بینات اور ہدا کی ڈیٹیل میں جائیں گے، لفظی ترجمہ نہیں، اس کی جو سینس ہے جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے. تو لفظی ترجمے میں تو کچھ اور چیزیں ہو سکتی ہیں. مراد جب بھی آپ سے پوچھی جاتی ہے تو قرآن کی روشنی میں پوچھی جاتی ہے کہ بتائیں قرآن کیا کہہ رہا ہے بینات اور خدا کے بارے میں. انہوں نے چھپا دیا، اللہ نے بھی ان کو دور کر دیا. آپ کو یاد ہوگا وہ آیت میں پہلے بھی کوٹ کر کے آئی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، کہ ان پر اللہ کی طرف سے ذلت، مسکنت مسلط کر دی گئی اور یہ اللہ کے غضب کے مستحق قرار دیے گئے. آیت نمبر 61 سورہ البقرہ میں ہم پڑھ کر آئے. آپ دیکھیں کہ ان پر یلعنہم اللہ، ان پر لعنت کرتے ہیں اللہ، اور وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ. یہ لائنون کون ہے؟ اللہ تو سمجھ آ گئی نا، اللہ لعنت کر رہے ہیں. اللہ کی لعنت کیا ہے؟ اللہ نے ان کو اپنی رحمت کی کیٹیگری سے نکال کر، ان لوگوں کی کیٹیگری سے نکال کر جن پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اللہ نے ان کو نکال دیا، سائڈ کر. بلکہ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، لعنت کیا تھی؟ مزید لعنت کی شکلیں بتائی کہ ذلت، مسکنت اور اللہ کا غضب ان کے اوپر ٹوٹ پڑا. لائنون کون ہے؟ لعنت کرنے والے فرشتے، انبیاء کرام، مومنین، ہر وہ ہستی جو حق کے ساتھ. ایسے ظالم عالم پر یہ تمام مخلوقات، اللہ کی مخلوقات ان پر لعنت بھیجتی. ایک عظیم حقیقت کا چھپانا جبکہ ان کے اوپر ان کی کتابوں میں واضح ہو چکا ہے. ریٹن پروف تھا نا، فی کتاب لکھا ہوا مل گیا تھا نا. وہ سنی سنائی بات تو نہیں تھی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی، ہمیں بتایا نہیں گیا. اللہ تو جب اس طرح کی باتیں لے کر آتے ہیں تو ریٹن پروف ہوتا ہے. اللہ کی کتابیں ریٹن پروف ہوتی ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو واضح، ان سے وعدہ بھی لیا ان کی انبیاء کرام نے کہ یہ جتنی باتیں ہیں یہ عوام کے سامنے، مخلوق کے سامنے بیان کریں گے. انہوں نے وعدے کیے بھی اور انہوں نے پھر بھی چھپا دیے. یہ بات ذہن میں رہے کہ کسی امت کا دنیا کی امامت کے لیے، دینی لیڈرشپ کے لیے منتخب کیے جانا اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اگر کوئی سمجھے. اور یہ جو لعنت ہے اللہ کی سب سے بڑی سزا ہے کہ اللہ نے ان کو اتنی بڑی نعمت دی اور انہوں نے کیا کر دیا؟ اس نعمت کا احساس نہیں کیا. اس کے برعکس ان تمام حقیقتوں، نشانیوں، علامتوں، دلائل کو چھپا بیٹھے. پھر اللہ نے سب سے بڑی نعمت کی جگہ سب سے بڑی سزا ان کے سروں پر مسلط کی، تھوپی ان کے اوپر، اور وہ لعنت کی سزا ہے. اور جس قوم کو یہ سزا مل جاتی ہے وہ قوم دنیا میں بھی توفیق ہدایت سے محروم ہوتی ہے، منصب امامت سے محروم ہوتی ہے. اس قوم کو دنیا میں بھی ذلت اور خواری میں مبتلا کیا جاتا ہے، اور وہ قوم آخرت میں بھی اپنی سزا کی مستحق قرار دی جاتی ہے. لعنت کوئی عام لعنت نہیں ہے. تو لعنت کا جملے تو ہم ویسے ہی آپ کو پتہ ہے دل دل بولتے ہیں. تو لعنت عام لعنت نہیں ہے، یہ بہت سخت قسم کی لعنت ہے.
اللہ نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ ان کے لیے میری رحمت سے ہمیشہ کے لیے دوری ہے۔ اب وجہ کہ یہ اپنی حق پوشی سے صرف اپنی ہی ذلالت کا سامان نہیں کرتے بلکہ راہ کے نشانات مٹاتے ہیں۔ یعنی چھپانا کیا ہے؟ راستے کے نشان مٹا دینا، ہدایت کے نشان مٹا دینا۔ خود تو گمراہ ہیں تاکہ اور لوگ بھی گمراہ ہوں، دوسرے لوگ بھی شیطان کا راستہ اختیار کریں، ہدایت کے نشانات کو چھوڑ کریں۔ سائن بورڈز کو کوئی ہٹا دے، یعنی جانے کے لیے آپ نے موٹر وے پر ٹریول کیا، آپ کو وہاں پر سائن بورڈ مل رہے ہیں کہ ادھر ادھر سے جائیں، سائن بورڈ ہی سارے ختم ہو تو آپ سوچیں کہاں جائیں گے، کون کیسے اپنی منزل تک پہنچے گا؟ اور خاص طور پر جہاں سے آپ کو پتا ہو نیا نیا آپ سفر کریں اس راستے پہ اور آپ کو پتہ ہی نہ آپ نے رائٹ جانا ہے آپ نے لیفٹ جانا ہے، کہاں سے آپ نے ایگزٹ لینا ہے، کس سٹی میں آپ نے داخل ہونا ہے، کس ایگزٹ سے جانا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ موٹر وے پہ تو چھوٹی سی غلطی آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جاتی ہے، 1-2 گھنٹے آپ کے ضائع ہونے سے نہیں بچ سکتے، اور پھر اس طرح کا معاملہ ہو۔ اس میں ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے علم دین کی کوئی ایسی بات پوچھی جائے جسے وہ جانتا ہو پھر وہ اسے چھپائے تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ استغفر اللہ، جانتا ہے بتا نہیں رہا۔ اب اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ استاد ہے، صاحب علم ہے، عالم ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ جو حق اللہ نے ان کو سمجھایا اس حق کو وہ لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ کسی مسلک، کوئی سیاسی گروہ، جماعت، اس کی وجہ سے دین کو نہیں چھپانا بہت بڑا جرم ہے، اور خصوصاً عوام کو دھوکے میں رکھنے کے لیے۔ اور میں نے جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو یکتمون ہے نا، اس کو ایک ٹرم یوز ہوتی ہے، آگے ہم بارہا یوز کریں گے، اس کو ذہنوں میں بٹھا لیں۔ کتمان حق، حق کو چھپانا، یہ کسی فرد کا ذاتی جرم نہیں رہتا، اس کی وجہ سے ہزاروں لوگ بھٹک سکتے ہیں، تو اسی لیے سزا بھی بہت سخت اللہ نے اناؤنس کر دی۔ پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام میں حکمت کی وجہ سے کسی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے کچھ دیر کے لیے ٹھہرا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ کسی بچے کے سامنے قبل از وقت بہت ساری چیزیں بیان نہیں کرتے، آپ چھوڑ دیتے ہیں اس کو کہ وہ تھوڑا بڑا ہوگا یا بڑی ہوگی تو اس کو بہت ساری چیزیں خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایسے ہی کوئی شخص ناسمجھ ہے، کوئی شخص اپنے ہی انداز میں چل رہا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا قرآن سے جڑ جائے، تھوڑا دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے، تو پھر اس کو ساتھ ساتھ بہت ساری باتوں کے حوالے سے بتایا اور سمجھایا جائے گا۔ یہ بالکل ایسے ہے نا کہ دیکھیں آپ، قرآن پاک نازل ہو رہا تھا تو شراب کے جو احکامات آئے تو وہ پہلے دن ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ شراب حرام، 6 سال لگے شراب کے احکامات کو سٹیپ بائی سٹیپ امپلیمنٹیشن کے اندر لانے کے لیے۔ تو آج کی جو ہماری سوسائٹی ہے اس کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ تو ایسے رسی توڑا کے حق سے بھاگتے ہیں، توحید سے بھاگتے ہیں۔ جو لوگ شرک کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوتے ہیں، اگر ان کو اس شرک سے ہٹانے کے لیے آپ حکمتاً سٹیپ بائی سٹیپ ان کو کچھ قرآن کی طرف لاتے ہیں، ان کو دین کی سمجھ کی طرف لاتے ہیں، انہیں اللہ کی محبت سے انٹروڈیوس کرواتے ہیں، پھر جب وہ ایک ٹیسٹ چکھ لیتے ہیں پھر انہیں خود سمجھ آ جاتی ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس اعتبار سے اگر کچھ چیزوں کو آپ تھوڑے ٹائم کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں، تاخیر کا مطلب چھپانا نہیں ہوتا، بلکہ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ اگر ابھی بتایا تو اس نے تو ایسے دوڑنا ہے کہ اس نے واپس آنا نہیں ہے۔ تو اللہ کرے کہ آہستہ آہستہ یہ بندہ آئے اور یہاں پر آ کر چیزوں کو سیکھ جائے، تو اس کی اجازت ہے۔ نفع مند علم اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے دین کے علاوہ بھی، اس کو پھیلانا اس علم کی زکوٰۃ ہے، اس علم کا شکرانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ جو علوم اس نے دیے وہ علوم ہم دوسروں کو بانٹنے والے بنے۔ کوئی چیز آپ کو آتی ہے، آپ کے پاس کوئی ہنر ہے دوسرے کے پاس نہیں ہے، آپ کو کوئی چیز بہت اچھی سمجھ آ گئی، کوئی فارمولا سمجھ آ گیا، کوئی انگلش کا ٹینس سمجھ آ گیا، کوئی چیز سمجھ آ گئی، آپ دوسرے کو بتاتے ہیں، یہ بہت اجر کی بات، کیونکہ آپ کا علم پھر آپ کا علم نہیں رہتا نا، وہ چراغ بن کے، وہ روشنی بن کے دوسرے چراغوں کو، معاشرے میں چراغ جو ہے، چراغ پہ چراغ جلانا شروع ہو جاتا ہے۔
یہ علم بانٹنے کا فائدہ ہوتا ہے اور علم بانٹنے سے ہی بڑھتا ہے، یہ بھی ذہن میں رہے، تو اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آگے آ جائیے جی، آیت نمبر 160 فرمایا اللہ نے اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا، ہاں ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اپنے عمل کی اصلاح کر لی، اور جو وہ چھپاتے تھے اسے بیان کیا، بیان کرنے لگے، فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو ان کی توبہ میں اپنی رحمت سے شفقت سے قبول کروں گا، کیوں؟ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیونکہ میں بڑا توبہ قبول کرنے والا ہوں اور میری رحمت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ یہ علماء حق جن کو اللہ نے علماء حق بنا کر دنیا میں، یعنی ایک طرح سے ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے علماء حق ہونے کے حوالے سے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حق کو چھپایا۔ اب وہ علماء جو حق کو چھپا رہے تھے انہیں سمجھ آئی کہ غلط کر رہے تھے، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تابو، توبہ کی طرف آ گئے۔ ایک امید کی کرن ان کے لیے جو چھپا رہے ہیں اور مجرم بنے ہوئے ہیں، وہ صدق کے دل سے پلٹنا چاہتے ہیں، اس آیت میں امید کی کرن اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے دے دی۔ کچھ شرائط ہیں، توبہ کا دروازہ ہے ان کے لیے کھلا ہوا۔ شرائط کیا ہیں؟ تابو، تابو ندامت اور رجوع ہوگا، اصلاح عملی اور اخلاقی طور پر اصلاح ہوگی، اور وبینو حق کا اظہار ہوگا، جو حق چھپایا اسے کھول کر لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہوگا۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ توبہ صرف زبانی توبہ نہیں بلکہ عملی توبہ، غلطی کی اصلاح کرنی ہوگی، ورنہ توبہ معتبر نہیں ہے۔ مثلا کوئی علم چھپایا تو علم توبہ کے بعد، اصلاح کے بعد علم پھیلانا شروع کر دیں، لوگوں کو بتائیں کہ لوگوں سچ تو یہ ہے، میں نے کبھی آپ کے سامنے اس سچ کو بیان نہیں کیا، سچ یہ ہے، توحید یہ ہے، رسالت یہ ہے، آخرت یہ ہے، اعلان کرنا اپنے اس چھپائے ہوئے جرم کا، اس بات کا، تاکہ لوگ رجوع کر لیں۔ اور اگر انسان دیکھتا ہے کہ بھئی بہت سارے لوگوں تک میری بات پہنچ گئی غلط، اب کوئی امکان نہیں ہے کہ میں اپنی اس بات کو بتا بھی رہی ہوں، سمجھا بھی رہی ہوں لوگوں کو، لیکن بات بہت وائرس کی طرح وائرل ہو گئی ہے، اب کیا کروں؟ اللہ سے بہت رو رو کے معافی مانگنی ہے، اور پھر جتنی زندگی باقی بچی ہے، جتنی وہ بات وائرل ہوئی ہے، جتنی اس کی انٹینسٹی شدت ہے، اس کا جرم ہے، مثلا شرک کی اللہ معاف کرے پھیلا دیا لوگوں میں کسی بات کی وجہ سے، عقل نہیں تھی، اب سمجھ آئی، اب پوری زندگی بہت محنت اور بہت کوشش کے ساتھ توحید کو لوگوں کے اندر پھیلانا، تاکہ وہ جو گناہ میں نے کیا اس جرم کو میں دھو سکوں اپنے اس عمل کے ذریعے کہ جو واپس نہیں لیا جا سکتا، پھر وہ کرنا پڑے گا اس کو۔ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ سے بھی معافی مانگ لیا ہے، لوگوں تم بھی مجھے معاف کر دو اور تم جان لو کہ میں نے یہ غلطی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو یہود اسلام لے آئے انہوں نے اس طرح کی بہت سی حقیقتوں سے پردے اٹھائے، تابو و اصلح و بین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے کیا ان کے لیے بس پھر میں بھی توبہ ان کی قبول کرنے والا ہوں، قبول کروں گا۔ اب یہاں تھوڑا سا ہم توبہ کو اور جانتے ہیں۔ تابو جو ہوتا ہے نا، پلٹنے اور رجوع کرنے کو کہتے ہیں۔ جب گناہ کیا تو رب سے رخ پھیر لیا جاتا ہے، یعنی گناہ کرنے والا اپنا رخ کس سے پھیر لیتا ہے؟ رب سے پھیر لیتا ہے۔ لیکن جب توبہ کی جاتی ہے تو یو ٹرن لیا جاتا ہے، پلٹا جاتا ہے، کس کی طرف؟ اپنے رب کی طرف۔ اب توبہ کی شرائط میں سب سے پہلی بات ندامت ہو کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں شرمندہ ہوں اپنی اس غلطی کے اوپر، یہ لازمی ہے، توبہ کی شرائط ہے، ورنہ توبہ توبہ نہیں ہے۔ زبان سے میں کہتی ہوں بھلے 100 دفعہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور عمل میرا بالکل وہی ہے، کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں۔ سب سے پہلی چیز اعتراف ندامت، شرمندہ۔ پھر دوسری بات ترک گناہ، اللہ میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ میں یہ گناہ نہیں کروں گی۔ تیسرا عمل کی اصلاح، عمل صحیح کرنا ہے، نیت کو پاکیزہ بنانا ہے، تعلقات کو بہتر کرنا ہے۔ چوتھا بیان کرنا، اگر علم چھپایا ہے تو پھر بیان کرنا ہوگا۔ جب بیان کریں گے تو اللہ نے کہا وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بہت زیادہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہوں، رحیم ہوں، رحمت اور شفقت سے توبہ کو سمیٹنے والا ہوں۔ اب لیسن کیا ہے ہمارے لیے
کہ انسان جب توبہ کرتا ہے تو دراصل وہ اپنے دل کی گندگی کو صاف کرتا ہے، روح کی صفائی کی طرف آتا ہے۔ اور یہ عمل صرف آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک پہلو سے نہیں ہوتا، بلکہ تب ہوتا ہے جب ہماری زبان، ہمارا دل، ہمارا عمل تینوں اللہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ یعنی ایک چیز کے پلٹنے سے نہیں توبہ، تینوں کو پلٹانا ہوگا، تب جا کے پھر توبہ ہوگی۔ اور بہرحال ہر پلٹنے والے کے لیے موت سے پہلے پہلے دروازے توبہ کے ضرور کھلتے ہیں۔ اب وہ ان سے فائدہ اٹھائے، انہیں اویل کرے، اچھی بات، نہ کرے تو اس کی اپنی مرضی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی کہ توبہ صرف زبانی توبہ نہیں، لپ سروس نہیں، چند الفاظ کا زبان سے ادا کر دینا نہیں، بلکہ توبہ کو ان تمام شرائط کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا جو قرآن اور حدیث میں ہمیں بتائی گئی، تب توبہ ہوتی ہے۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا فَأُولَٰئِکَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں ان کی توبہ اپنی شفقت سے قبول کروں گا، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میں بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ یہ بات کلیئر ہو گئی ہے؟ اچھا جی، آگے آ جائیں آیت 161، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اس کے برخلاف جو اپنے انکار پر قائم رہے، مرے تو ایسے ہی منکر مرے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ، اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ جنہوں نے حق کو پہچان کر بھی قبول نہ کیا، علم رکھتے تھے، اعلان نہیں کیا، ذاتی روب کی وجہ سے، قوم کی وجہ سے، معاشرت کی وجہ سے توبہ نہ کی، اصلاح نہ کی کہ لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی، عزت خاک میں مل جائے گی۔ اور پھر ان الذین کفروا، کفر کرتے گئے، توبہ کے دروازے کھلتے رہے، بار بار کھلتے رہے، انہوں نے یو ٹرن لینا پسند نہ کیا۔ اللہ کے رسول، اللہ کے بندے، اللہ کے کلام آ کر ان کے کانوں کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے پکار لگاتے رہے، آ جاؤ ابھی بھی مہلت ہے، لوٹ آؤ، لیکن یہ انکار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کفر پر مرنے والا اصلاً اللہ کا بہت شدید دشمن ہوتا ہے، عام دشمن نہیں ہوتا، اس کی وہ اپنی دشمنی کی انتہا پر ہوتا ہے کفر پر مرنے والا۔ اللہ نے کہا یہی وہ لوگ ہیں وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، اور کفر پر وہ مر گئے، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کا جرم صرف کفر تک محدود نہیں تھا، بلکہ اور کیا تھا ان کا جرم؟ یہ چھپا کر دوسروں کو بھی حق سے روکتے تھے، ان کے حق کی طرف آنے کے راستوں پر یہ رکاوٹیں کھڑی کرتے تھے، ان کو مس گائیڈ کرتے تھے، ان کے راستے کی ہدایت کے نشانات کو مٹاتے تھے، اور کفر کی حالت میں پھر مر گئے، توبہ بھی نہیں کی۔ سب سے بڑا جرم ہو گیا جو اللہ کی رحمت سے کٹ گیا، وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ اور پھر لعنت وہی، اللہ کی رحمت سے دوری، دنیا میں ذلت، آخرت میں جہنم کی ابدی سزا۔ انسانوں کی لعنت کیا ہے یہاں پہ؟ والناس اجمعین، فرشتوں کی تو سمجھ آ گئی۔ انسانوں کی لعنت، اہل حق ایسے لوگوں کو ہمیشہ برا سمجھ کر ان سے اعلان برات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ گویا ایمان کی حالت میں مرنا نجات کی کنجی پا کر مرنا، اور کفر کی حالت میں مرنا لعنت کا سبب پا کر مرنا ہے۔ دونوں خاتموں میں کفر کے ساتھ جانا اور ایمان کے ساتھ جانا زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ اللہ بتائیں گے کہ کون کس انداز میں دنیا سے گیا۔ اب ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ جن کے پاس قرآن کی سمجھ آ گئی، علم آ گیا، اور وہ اس علم کو جان کر بغیر دنیا تک یہ علم پہنچائے، اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو سوچ لیجئے کہ قرآن والے بھی پھر باز پرس کا کے لائق ہوں گے اللہ کی۔ کہ تمہیں تو پتہ چل گیا تھا، اتنے بڑے خزانے کا نقشہ تمہارے ہاتھ میں آ گیا تھا، تم اس نقشے کو تم نے یا تو قابل قدر ہی نہ سمجھا، اہم نہ سمجھا، شکر نہ کیا، لیا نہیں اچھے طریقے سے، اور یا پھر تم نے اسے دوسروں تک پہنچانے کی اہمیت کو محسوس ہی نہیں کیا، اور ایسے ہی چلے گئے۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے اوپر تمہارے بچوں کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ آیت اصل میں ڈرا نہیں رہی، جھنجھوڑ رہی ہے ہم، کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو ہم پکڑیں، دیکھیں، اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں،
ان کو لے کر آئیں اس طرف، ان کے ساتھ ان کے مددگار بنے، ان کو فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے روئیں دھوئیں، ان کے لیے تڑپیں. اللہ لوگوں کو جوڑ دے اپنے کلام کے ساتھ اور ہمیں وسیلہ بنائے. کچھ نہ کچھ تو آخرت میں ہم اللہ کے سامنے جب جائیں گے تو ہوگا نا انشاءاللہ کہ اللہ کچھ نہ کچھ لے کر آیا، خالی ہاتھ نہیں. تیرے دیے ہوئے علم کو ہم لے کر بیٹھے اور ہم نے دوسروں تک پہنچانے کا ایک بیڑا اٹھایا اور ہم ساری زندگی اس بیڑے کو سنبھالتے رہے، اس کی حفاظت کرتے رہے. اللہ تو اس سے قبول و منظور فرما، آمین. آیت نمبر 162 اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ رہیں گی. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینصرون، نہ ان کی سزا میں کوئی کمی کی جائے گی، نہیں بریک نہیں ملے گی ان کو کوئی. دنیا میں تو ہم تھکتے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے، ہم کہتے ہیں بریک دے دو بریک دے دو، اب آج ہم نے چھٹی کرنی ہے، آج تو ہم نے نہیں پڑھنا، آج ہمارا کام کرنے کا موڈ نہیں ہے، آج ہم نے کام پہ نہیں جانا، ہم نے 2 دن کی چھٹی کرنی ہے، یہ کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں لا یخفف عنہم العذاب، عذاب میں کوئی بریک نہیں ہوگی، ولا هم ینظرون، اور نہ انہیں کوئی دوسری مہلت ملے گی. جس عذاب میں وہ ڈالے جائیں گے، جس لعنت کے وہ مستحق ہوں گے، وہ اس جہنم کے عذاب اور اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. خالدین فیہا، ہمیشگی کے لیے یہ لعنت آ گئی، نہ ان کا انجام ختم ہوگا، نہ ان کے لیے موت سے فرار کی کوئی صورت نظر آئے گی. اب دنیا میں تو دیکھیں نا، بہت پین ہوا تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، ہاتھ ہوئی تو مر جاتا ہے. وہاں پہ نہ موت ہے نہ وہاں پہ ہوشی ہے، وہاں کوئی وقفہ نہیں. ولا هم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت ملے گی، کوئی دوسری بار موقع نہیں دیا جائے گا. اصل بات یہاں پہ کیا ہے؟ عذاب کی شدت کتنی زیادہ، اور شدت آپ ان کے جرم کو پڑھیں اور عذاب کی شدت کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا بالکل ان کے ساتھ انصاف ہو. اللہ ذرا برابر بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا، کیونکہ انہوں نے اپنے لیے اس کو پسند کیا. کیوں؟ اللہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے تو بیان کر دیا تھا، ہم نے تو واضح کر دیا تھا، ہم نے لکھ کر دے دیا تھا. گویا جو جہنم میں جائیں گے، ان کے جہنم میں جانے کا جو فیصلہ ہوگا وہ کس بیس پہ ہوگا کہ ان کو حق سمجھ آیا تھا، جان بوجھ کر انہوں نے حق کو جھٹلایا تو اتنی شدت والی سزا ان کو ملے گی. یہ بات ذہن میں رہے. اور پھر یہی سبق ہے کہ حق چھپانا کیا ہے؟ جرم عظیم ہے. اللہ تعالیٰ حق چھپانے والوں سے دور رکھے اور حق نہ ہم چھپانے والے بنے، آمین. آگے آ جائیے جی، آیت نمبر 163. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے. اب یہاں آیت 163 سے سورہ البقرہ کا ایک اہم باب، یوں سمجھ لیں ایک نیا مضمون، بہت بڑا مضمون شروع ہو رہا ہے. امت مسلمہ کو دین ابراہیمی کی تجدید کر کے دی جا رہی ہے. امت محمدیہ، پہلے جتنا ہم نے خطاب پڑھا وہ زیادہ تر بنی اسرائیل سے، اب جو بات ہم پڑھیں گے وہ بنی اسماعیل سے. بیچ میں اگرچہ ان کا ذکر آئے گا، ان کے جرائم آئیں گے، لیکن مین جو ٹاپک ہے یہاں سے اینڈ تک، دوسرے پارے کے اینڈ تک شریعت کی تجدیدی احکامات ہم پڑھیں گے. اسلامک سوسائٹی بن گئی ہے، اس کو احکامات دیے جا رہے ہیں، اس کو ڈوز اور ڈونٹس بتائے جا رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ جس چیز سے یہاں ابتدا ہو رہی ہے وہ توحید سے ہو رہی ہے. توحید سے ہی ہو رہی ہے، ہمارا ذہن بھی مانتا ہے اس چیز کو. اس کے بعد ایک مناسب ترتیب سے امت کو شریعت کے احکامات دیے گئے جو اس وقت زمانہ نزول کے حساب سے دینا موضوع تھے. ساتھ ساتھ بدعات کی تردید کر دی گئی جو یہود و نصارہ نے دین میں داخل کر دی تھی. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اے ایمان والو انہیں فیصلہ کرنے دو. کنہیں؟ یہ جو بنی اسرائیل ہیں، انہیں سوچنے دو. بنی اسماعیل، ان سے تم ان کو چھوڑو ان کے حال پر، تم یہ حقیقت اچھی طرح جان لو کہ تمہارا معبود، تمہارا الہ ایک ہی ہے. انہوں نے اپنے دین کو شرک، کفر، بدعات کا مجموعہ بنا لیا. انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، انہوں نے حضرت نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. انہوں نے بے انتہا شدت کی بدعات دین کے اندر داخل کر دی. اے امت محمدیہ، تم انہیں چھوڑ دو، تم پر یہ حقیقت واضح ہو گئی ہے، تم نے اپنے مشن کو متاثر نہیں کرنا. تمہارا الہ، تمہارا معبود الہ واحد ایک ہی ہے. توحید کی طرف آ جاؤ. الہ وہ ہستی جو اسباب کے بغیر کسی کی، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ دعائیں سن کر پوری کرنے پر قدرت رکھتا ہے. اس کے ساتھ ال
د لگا دیا جائے، الہ کے ساتھ ال لگایا جائے، الف لام، تو اللہ بن جاتا ہے۔ اللہ تنہا خالق، تنہا رازق، تنہا مالک، تنہا معبود، ایک اکیلا، صرف اکیلا، نفع اور نقصان کا مالک، ہماری تمام محبتوں عقیدتوں کا مرکز و محور، تمام چیزوں میں جہاں بھروسہ کیا جا سکتا ہے تو اس پر بھروسہ کرنا۔ توحید، الہکم الہ واحد، اسی سے مانگو، اسی پر بھروسہ کرو، دے گا تو وہی دے گا، اسی کے در سے ملے گا، اور اگر بچائے گا وہی بچائے گا، اور اگر کوئی انسان محروم ہے تو اس کی حکمت ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا امتحان ہے، اس کی منشا ہے، فیصلہ وہاں سے ہو۔ یہ توحید ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں مشرکانہ رسوم سے بچنا ہے، تمہیں یہود کی سازشوں سے گھبرانا نہیں ہے، تمہارا اللہ ایک ہی ہے، تمہاری راہ سچی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ یاد رکھیے دین اسلام میں شرک کی 0.1% بھی گنجائش کی ہے ہی نہیں، کوئی گنجائش، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی قبر والا، نہ کوئی ستارہ، نہ کوئی طاقتور انسان، نہ کوئی رنگ، نہ کوئی پتھر۔ ہم کہتے ہیں نا یہ میں سٹون پہنے ہوئے ہیں جی، یہ میں نے دھاگا باندھا ہوا ہے جی، یہ میں نے فلاں نگینہ پہنا ہوا ہے، یہ میں نے فلاں کام کیا ہوا ہے، یہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، نہ نقصان سے بچا سکتی۔ یہ سمجھ لینا ہے ہمیں، کوئی انسان عبادت کے لائق نہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی، کسی سے مانگا نہیں جا سکتا، کوئی خوف کے لائق نہیں، صرف ایک اللہ ہے، سب کچھ سننے، جاننے اور سمجھنے والا، دینے والا۔ یہ توحید ہے۔ فرمایا اور الرحمن الرحیم، وہ سراسر رحمت ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ دو صفات، دو روحانی نتائج بتا دیے گئے۔ نمبر 1، پہلا رحمت کا دروازہ الرحمن ہر وقت کھلا رہتا ہے، رحمت کا دروازہ رحمان کھول کر بیٹھا ہے، اسی سے مانگو، اسی کے لیے، اسی سے دعائیں کرو۔ اللہ کسی واسطے کے بغیر بھی تمہیں سن سکتا ہے، اسے کوئی واسطوں کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی کنیکشن کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی اور تھرڈ پارٹی کی ضرورت نہیں ہے تمہاری بات سننے کے لیے، وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، اور قرآن ہمیں بتاتا ہے وہ تو تمہاری رگے جان سے بھی قریب آگے جا کے بہت ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں ان باتوں کو۔ دوسرا نتیجہ، دوسری روح ان الرحمن اور الرحیم کی، مشکل آئے اسی کے در پر جا کر بیٹھ جاؤ، ڈیرے ڈال لو۔ عام حالات میں بھی وہیں ڈیرے ڈالنے ہیں، مشکلوں میں زیادہ ڈیرے ڈال لو۔ عام حالات میں اگر تم 5 ٹائم کی نماز ہی پڑھتے ہو تو مشکل حالات میں ذرا ان کے ساتھ نوافل کا اضافہ کر لو، صدقہ خیرات کا اضافہ کر لو، مزید دعاؤں کا اضافہ کر لو، مزید رونے دھونے کا اضافہ کر لو، مزید کچھ روزے رکھ لو، مزید کچھ نیکیوں کا اضافہ کر لو، بیٹھ اسی کے در پر جا کر، بیٹھو اسی کے در پر، مانگو اسی سے۔ جب دل ٹوٹے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، امید ہر طرف سے ختم ہو جائے، تو یاد رکھو کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، جو اپنے دروازے کھول کر بیٹھا ہے، وہ تمہیں نوازنا جانتا ہے، وہ نواز سکتا ہے، تم بار بار گناہ کرتے ہو، بار بار تمہیں معاف کرتا ہے، اس سے بڑھ کر اس کی رحمت اور کیا ہو۔ ہمارے لیے لیسن کیا ہے؟ اللہ کا ایسا تعارف ہم اللہ سے مانگے، ایسا یقین مانگے کہ جو ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے، پوری زندگی۔ اللہ ایک ہے، وہی میرا مالک ہے، خالق ہے، اسی سے میں نے پانا ہے، وہی دے گا، اس سے نہ ملا تو کسی اور سے نہیں ملے گا، وہی آسانیاں کرنے والا ہے، وہی مشکلیں دور کرنے والا ہے۔ بار بار سوچنا کہ جس سے میں مانگ رہی ہوں کیا واقعی وہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہاں، تو وہی میرا سچا رب ہے۔ الہ وہ ہستی جس سے ہمیں محبت بھی ہو اور ڈر بھی ہو۔ حدیث ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اللہ اس کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کلیئر ہو گئی ہے؟ آگے آ جائیں، آیت نمبر 164، اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ 163 میں ہم نے پڑھا کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے۔ اب 164 میں اسی توحید پر ایمان لانے کے لیے انسان کو دلائل دیے جا رہے ہیں، قائل کیا جا رہا ہے، ثبوت دیے جا رہے ہیں، نشانیاں بتائی جا رہی ہیں کائنات کے اندر سے۔ اِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھو تو صحیح، اللہ نے
آسمان اور زمین کو کتنا زبردست انداز میں پیدا کیا. اللہ کی دو مختلف مخلوقات ہیں لیکن ان کے اندر زبردست کوارڈینیشن موجود ہے. یہ کوارڈینیشن ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے, اب یہاں پہ بھی آپ جانیں کہ زمین کا کام کیا ہے, آسمان کا کام کیا ہے, لیکن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے. واختلاف اللیل والنہاری, رات اور دن کے آنے جانے کا ایک زبردست بہترین ٹائم ٹیبل اس نے دے دیا. انسان کی مصروفیات کے لیے, آرام اور سکون کے لیے حکمت بھرا انتظام. اللہ نے بتایا کب نیند لینی ہے, کب تم نے کام کرنا ہے, کب تم نے عبادت کرنی ہے, سب ترتیب ہے دن اور رات کے آنے جانے میں. کبھی دن چھوٹا ہے کبھی دن بڑا ہے. ایسے ہی سردی اور گرمی کا آنا جانا بھی دنوں کے ساتھ پھر مخصوص ہے. فرمایا والفلک التی تجری فی البحر, اب یہ دلائل ہیں, آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, رات کو دیکھو, دن کو دیکھو, اور لوگوں کے لیے دریا میں نفع کی چیزیں لے کر چلتی ہوئی کشتیوں میں, اس کے آنے جانے میں. اللہ کا کتنا زبردست انتظام انسان کے لیے, انسانوں کے لیے اللہ نے معاشی سہولیات کشتیوں کے ذریعے پیدا کی. معاشی سہولیات, ایک سوئی ہم پانی کے اندر گلاس میں رکھیں ڈوب جاتی ہے. لاکھوں ٹن وزنی سامان لے کر, وزن لے کر کشتیاں سمندر میں ادھر ادھر گھوم رہی ہوتی ہیں, کچھ نہیں ہوتا, بالکل نہیں ڈوبتے. کیا ٹیکنیک, کیا فارمولا اللہ نے کشتیوں کو بنوانے میں انسان کو سجھایا, اتنی زبردست چیز بن گئی اس کے لیے. ادھر ادھر گھومتی ہیں اور دنیا کے اندر سب سے سستا ترین ٹرانسپورٹیشن کا ذریعہ, آسان بھی, سستا بھی, بہترین بھی. اور دنیا پوری ہسٹری گواہ ہے کہ دنیا کی ساری کی ساری جو بزنس ہے زیادہ تر وہ اسی ذریعے سے ہوتی ہے, بحری راستے کے ذریعے ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها, پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرنے والے پانی سے, یعنی آسمان سے اتارے ہوئے اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کرنے والے پانی سے. اور اسی انتظام کی بدولت وبث فیھا من کل دابہ, ہر قسم کے جانداروں کو پھیلا دیا. اب بارش کا وجود, کیسے آسمان سے بارش اترتی ہے اور زمین کے اندر جذب ہو جاتی ہے, پھر زمین کے اندر سبزہ, فصلیں, پھل, پھول, مخلوقات, جانور, سب کی زندگی کا دار و مدار اسی ایک نپے تلے انداز میں آنے والے پانی کے اوپر ہے جو اللہ آسمان سے بھیجتا ہے. آپ سوچئے کہ اگر بارش پائپوں کے ذریعے آتی, بڑے بڑے پائپ ہوتے, سوچے ذرا کہ ہماری چھتیں, ہماری زمینوں میں بڑے بڑے گڑھے پڑ چکے ہوتے, زمین پہ سروائیول امپاسبل ہو جاتا. اگر بارش تیزاب کی شکل میں آتی تو بھی انسان فنا ہو جاتا. اگر بارش بوائلنگ واٹر کی شکل میں آتی, سوچیں کیا بنتا. اتنی زبردست انداز سے بارش ہوتی ہے, آپ نے دیکھا ہوتا ہے نا کس طرح رم جھم ہوتی ہے, پھر تھوڑی تیز ہوتی ہے, پھر اس سے تیز ہوتی ہے, قطرہ قطرہ کر کے آ رہی ہوتی ہے. اس قطرے قطرے کے اندر رب کی قدرت کو دیکھا کریں باہر کھڑے ہو کر, کیسے وہ بارش کے قطرے آ رہے ہوتے ہیں نا. یہ چیزیں اصل میں ساری کی ساری ہمیں غور و فکر کی طرف متوجہ کر رہی ہیں کہ تمہارا الہ ایک ہے, معبود ایک ہے, اور ایسے ہی نہیں کہہ دیا گیا کہ وہ ایک معبود ہے. ذرا زمین کے کائنات کے سسٹم کو دیکھو, کیسے زبردست طریقے سے اس نے انتظام بنایا تمہارے لیے, کیسے وہ زمین پہ ان چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے, دیکھ رہا ہے. ان کے ذریعے اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ, پھر اس کے ذریعے جاندار پھیلائے, ہر جاندار کا رزق, اس کا نظام پیدائش. ایک ہی زمین ہے اور جانداروں کی کروڑوں قسمیں ہیں, ان کی عادتیں, ان کے رنگ, ان کے سائز, ان کی ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے. یہ بہت بڑی نشانی ہے ہمارے رب کی. وتصریف الریاح, ہواؤں کی گردش میں, کبھی شمال سے ہوائیں چلتی ہیں, کبھی جنوب سے آتی ہیں, کبھی مغرب سے آتی ہیں. پتہ ہے نا آپ کو, ہم کہتے ہیں یہ فلاں جگہ سے آ رہی ہیں, مونسون کی ہوائیں تو فلاں علاقے سے آ رہی ہیں. سردی میں آ رہی ہوتی ہیں تو ہم وہ کہتے ہیں کہ سرما کی ہوائیں آئی, سائبیریا سے ہوائیں آئی ہوئی ہیں, بہت سخت ٹھنڈی ہوائیں آئیں, کبھی ادھر سے آتی ہیں کبھی ادھر سے آتی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر ایک ہی طرف سے ہوا آئے تو درخت جھک جائیں ایک ہی طرف, بالکل ٹیڑے ہو جائیں درخت, اور پھر نہ بارش ہو نہ فصلیں ہوں. یہ جو مختلف طرف سے ہوائیں آتی ہیں, اس کے اندر ایک میکنزم ہے, ایک سسٹم ہے اللہ نے بنایا ہوا, کہ کتنا وہ فائدہ مند ہے ہمارے لیے. اور پھر فرمایا والسحاب المسخر بین السماء والارض, آسمانوں اور زمین کے درمیان حکم کے تابع بادلوں میں,
بادلوں کو حکم دیا کہ وہ پانی لے کر پتہ ہے کتنا سفر کرتے ہیں، ہزاروں کلومیٹر سفر کرتے ہیں، ہزاروں، کہاں سمندر، وہاں سے اٹھتے ہیں وہ بخارات لے کر، اور کہاں 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 ٹریول کرتے ہوئے اللہ کے حکم سے جا رہے ہوتے ہیں، جہاں اللہ حکم دیتے ہیں وہاں پر جا کر وہ برس جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا پچھلے دنوں بحریہ میں پانی کی قلت ہوئی تھی، تو ایک باؤزر ہم منگوا رہے تھے، 3500 3000 3500 3000، وہ بھی مشکلوں سے آ رہا ہے، تھوڑا سا پانی مل رہا ہے، کہاں سے باؤزر یہاں قریب سے ہی آ رہا ہے اور جا کے پانی دے کے جا رہا ہے، جہاں جہاں جن علاقوں میں پانی کی پرابلم ہے اس کو فیل کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کیسے بادلوں کا اتنا زبردست سسٹم بنایا، مسخری، انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ نے ان کو مامور کر دیا، ان کی ڈیوٹی لگا دیا ہے، ان کا مشن بتا دیا ہے کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں لیکن کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، جن کو بتایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی نہ نہیں، وہی تمہیں کہہ رہا ہے کہ آؤ کائنات کا مشاہدہ کرو، مجھے پہچانو، کائنات کے تھرو مجھے پہچانو۔ کائنات کا ایک پلانر ہے، ایک کنٹرولر ہے، ایک سپروائزر ہے، ایک نگبان ہے، ایک ہی ہے، دو نہیں ہو سکتے۔ اور جو اپنی عقل کو ٹھیک استعمال کریں گے وہ اپنی ان نشانیوں کے ذریعے ان تمام حقیقتوں کو جان کر ایک توحید پر ایمان لے آئیں گے، ایک توحید کا یقین اپنے اندر بٹھا لیں گے۔ اور آپ اس کو خود غور کریں تو دیکھیں گے کہ توحید ہی درست ہو جائے نا ہمارے اندر، ہمارے سب مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اصل میں اللہ پر یقین ایمان نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہمارے ارد گرد مسائل ہی مسائل آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ٹیک اویز اس میں سے کیا ہے کہ آج دنیا کی ہم بہترین سینک پینٹنگز وغیرہ دیکھیں جو انسانوں نے رنگ بکھیر کر بنائی ہیں، کتنی ہمیں اٹریکٹ کرتی ہیں، واہ واہ کرتے ہیں۔ اور بعض شوقین جو ہوتے ہیں جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، وہ لاکھوں روپیہ لگا کے وہ پینٹنگز جو ہیں وہ خرید رہے ہوتے ہیں، اور ایک سینری خالق کائنات نے ہمارے لیے بنائی ہے اور ہم کتنا اس کی عظمت کے گن گاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں نوٹ کریں نا ذرا، آیت 164 کی، آسمان اور زمین کو، رات اور دن کو، کشتیاں چل رہی ہیں، لوگوں کے سامان لے کر جا رہی ہیں، آسمان سے پانی برس رہا ہے، زمین میں زندگی آ رہی ہے، جاندار پھیلے ہوئے ہیں، ہوائیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں، بادل جو ہیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں، اپنی ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اس میں تو ہمارے لیے بہت ساری نشانی ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے ان نشانیوں سے سبق لینے والے بنے، جس چیز کے لیے اللہ نے ہمیں یہ نشانیاں دکھائیں اور بتائیں ہیں۔ آ جائیے جی آخری آیت 165، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ان نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود اتنے ظالم ہیں، یہ دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ توحید کے واضح دلائل لوگ شریک کیسے کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ایسی محبت کرتے ہیں یحبونہم کحب اللہ، جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی سوچیں یہ کلام اظہار تعجب کا ہے، اتنی بڑی حماقت کی کوئی گنجائش ہے؟ ساری نشانیاں اس نے بے معنی کر دی۔ اللہ نے ہمیں دیا تھا، وہ چاہتا تھا کہ ہم اس کے بدلے اس سے انکنڈیشنلی محبت کریں، لیکن افسوس اللہ سے تو وہ محبت ہوئی نا، غیر اللہ سے اتنی ہی شدت کی محبت کر دی۔ وہ محبت، شدت والی محبت کس کا حق تھا؟ اللہ کا۔ انہوں نے یہ ظلم کیا، انہوں نے کیا کیا؟ من دون اللہ اندادا، اندادا مشرکین اللہ کا شریک جنہیں ٹھہراتے، مثلا بت، روحیں، بزرگان مقبرہ، بڑے لوگ، یہ وہ شریک جو دل میں اللہ کے برابر مقام پالیں۔ اللہ معاف کرے، جو مقام اللہ کا ہونا چاہیے وہ کتنا، کن کا آ گیا؟ شریکوں کا آ گیا۔ اندادا، اس طرح کے شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی کہتے ہیں میں نے نبی سے پوچھا کہ کون سا گناہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اسی نے تمہیں پیدا کیا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہونی چاہیے؟ اپنے اللہ سے ہونی چاہیے۔ مومنین تو پیور ہوتے ہیں توحید کے ساتھ ساتھ اللہ سے محبت رکھنے کے معاملے میں، ان کی محبت ہر حال میں، ہر جگہ، ہر سانس میں، زندگی کے ہر پل میں، ہر رشتے، ہر جذبے سے بالا تر ہو کر کس کے لیے ہوتی ہے؟ اللہ کے لیے۔ اشد، شدید تر، سپرلیٹو ڈگری، ہر حال میں سب سے زیادہ
یہ محبت غم، خوشی، تنہائی، ناکامی، شہرت سب میں غالب آتی ہے اللہ کی محبت۔ ایمان والے اللہ سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی شوق، کوئی کامیابی اللہ کی محبت سے آگے نہ بڑھ سکے۔ یہاں پہ رک کے سوچنا ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کو تو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہوتی ہے۔ یہاں پر رک کر سوال کرنا ہے خود سے کہ کیا ہماری محبت ایسی محبت ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر یہ بڑی الارمنگ سچویشن ہے۔ اللہ سے اس کی محبت مانگے، کیونکہ اگر یہ محبت نہیں ہے تو پھر شرک والی محبت ہی ہے نا۔ پھر دنیا میں کون سی ایسی محبتیں ہیں جس نے اس محبت کی جگہ لی ہوئی ہے؟ اصل میں تو یہ محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ محبت عطا فرما دے، کیونکہ ایسی ہی محبت جنت میں لے کر جائے گی۔ اور اگر یہ اشد حبا للہ نہ ہوئی نا تو بس پھر دنیا میں جو یہ رشتے ناطے ادھر ادھر کی چیزیں جن کے بت ہم نے دلوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، وہ اولاد کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پیسے کا بھی ہو سکتا ہے، وہ رشتے ناتوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ عزت شہرت نوکریوں کے بت بھی ہو سکتے ہیں، سخت پوچھ کا سبب بن جائیں۔ یہی توحید ہے جس کا لیسن آج ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، اگر یہ ظالم اس وقت کو دیکھ سکتے جب یہ عذاب سے دوچار ہوں گے، اندادہ کی محبت میں حد سے بڑھنے والے قیامت کے دن جان لیں گے کہ اصل محبت کا حقدار صرف ایک اللہ تھا، لیکن اس وقت پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ پچھتاوے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ قرآن میں شرک اور محبت میں آگے بڑھنے کے نتیجے میں جو سزا ہے، اب اس کو ہم دیکھیں گے۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ پگھلا ہوا تانبا ان کو پینے کے لیے ملے گا۔ یہ مختلف جگہوں پہ آئی ہیں، چھوٹی شارٹ بتا رہی ہوں، آپ کو وقت نہیں آتی ڈیٹیل میں۔ زخموں کے دھون اور خون پلایا جائے گا، ابلتا ہوا پانی انتڑیاں کاٹ ڈالے گا، کھال جلنے پر نئی کھال دی جائے گی تاکہ مسلسل عذاب بھگتیں۔ زقوم کے درخت کا پھل کھائیں گے جس سے چہرے بھون جائیں گے۔ یہ سب اس ایک جرم پر اللہ کی محبت چھوڑ کر دوسروں سے اس درجے کی محبت کیوں کی۔ اب یہ نہیں کہا کہ دوسروں سے محبت نہیں کرنی، اللہ کی محبت سے نیچے نیچے ہونی چاہیے۔ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی اللہ کی محبت کے بعد سب سے ٹاپ پر محبت کس کی ہے؟ اللہ کی محبت۔ ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا 3 خصلتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو گئی، اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائیں۔ نمبر 2، وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے، اللہ ہمیں یہ محبت نصیب فرما دے۔ اور تیسرا، کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسے کہ آگ میں ڈالے جانے کو برا سمجھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان القوۃ للہ جمیعا، زور اور اختیار سب اللہ ہی کا ہے۔ وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سمجھ عطا فرما دے۔ لیسن کیا ہے کہ دنیا کے رشتوں اور دنیا سے محبت گناہ نہیں ہے، لیکن کسی محبت کو اللہ سے اونچا مقام نہیں دینا، اللہ کی محبت سے آگے نہیں بڑھنے دینا، اس سے باقی محبتیں بھی برکت والی ہو جائیں۔ ایک بات۔ دوسری، اللہ کی محبت موسمی نہیں ہوتی، جیسے موسم تبدیل ہوتے ہیں نا، ابھی سردی آئی، ابھی گرمی آئی، ابھی فضاں ہے، ابھی بہار ہے، نہیں، اللہ کی محبت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ ہماری دنیا کی جتنی مرضی دلچسپیاں تبدیل ہوں، لذتیں تبدیل ہوں، جو مرضی ہوں، بس اللہ کی محبت وہیں پہ رہنی چاہیے، برقرار رہنی چاہیے۔ اور پھر آج کے دور میں بہت سی محبتیں ہیں، شہرت ہے، مال ہے، سوشل میڈیا ہے، پھر عشق مزاجی ہے، مجازی ہے، عشق مجازی کی محبتیں بہت عام ہیں۔ پھر قبر پرستی، پیر پرستی، شخصیت پرستی، محبت کی بے شمار بگڑی ہوئی شکلیں جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر رائج ہیں۔ محبت کا رخ بگڑ گیا تو بس پھر سمجھیں سب کچھ ہی بگڑ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی محبتوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم یہ کہہ سکیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ان کی محبت سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہاں پہ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔